عنوان چنے والے فتنوں کا بیان۔ اس عنوان کے تحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات اس سے پہلی مجلس میں آپ حضرات سنے تھے۔ آگے کے کچھ احادیث اس وقت پڑھی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت آئے گا، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے نمودار ہوں گے اور انسانی طبیعتوں اور دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا اور بہت ہوگا حرج۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حرج کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب ہے خون خرابہ۔ تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والے چند فتنوں کے بارے میں آگاہی دی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی، یتقارب الزمان۔ شارحین نے اس کے متعدد مطلب بیان کیے ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک ان میں قریب الفہم یعنی سمجھنے سے قریب تر یہ ہے کہ وقت میں برکت نہ رہے گی، جلدی جلدی گزرے گا۔ جو کام ایک دن میں ہونا چاہیے وہ کئی دن میں ہو سکے گا۔ راقم سطور کا تو یہ ذاتی تجربہ بھی ہے، واللہ عالم، اور ہم سب کا بھی تجربہ ہے کہ کچھ وقت پہلے جیسے وقت میں برکت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ بہرحال دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ علماء ربانی جو اس علم کے وارث و امین ہیں اٹھا لیے جائیں گے، چاہے کتب خانے باقی رہیں اور پیشہ ور عالموں سے ہماری بستیاں بھری رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے اور جو ہدایت اور نور ہے وہ وہی ہے جس کے حامل اور امین علماء ربانی ہیں۔ جب وہ باقی نہیں رہیں گے اور اٹھا لیے جائیں گے تو وہ علم اور نور بھی ان کے ساتھ اٹھ جائے گا۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، حضرات علماء ربانی ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں اور اب بعد کے لوگ ان کی جگہ لینے والے نہیں ہیں، تو اس طرح علم اٹھ جائے گا۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی کہ علماء کے سینوں سے چھین لیا جائے، مگر آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ رات میں عالم ہے، صبح ہونے تک جاہل ہو گئے، بلکہ آپ نے فرمایا بقبض العلماء، علم کو اٹھایا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے سے۔ علماء اٹھتے جائیں گے ایک ایک کر کے اور لوگوں کی توجہ علم دین کی طرف کم ہوتی جائے گی، اس طرح علم اٹھ جائے گا۔ بہرحال تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور طرح طرح کے فتنے نمودار ہوں گے۔ یہ بات کسی توضیح و تشریح کی محتاج نہیں۔ چوتھی بات آپ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی، وَيُلْقَى الشُّحُّ، مطلب یہ ہے کہ سخاوت و فیاضی اور ایثار جو صفات محمودہ ہیں وہ لوگوں میں سے نکل جائیں گے اور ان کے بجائے ان کی طبیعت میں بخل جو ایک منحوس رذیلہ ہے ڈال دیا جائے گا۔ آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کچھ تو خون کی گرم بازاری ہوگی جو دنیا کے لحاظ سے بھی افراد اور امتوں کے لیے تباہ کن ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی گناہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ان معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، رواہ مسلم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ تو خون کے زمانے میں عبادت میں مشغول ہو جانا ایسا ہے جیسا کہ ہجرت کر کے میری طرف آ جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ناحق خون خرابہ کا بازار گرم ہوگا تو مومن کو چاہیے کہ اپنا دامن بچا کے اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا ہوگا جیسا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے دارالکفر سے ہجرت کر کے میری طرف آ جانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے چلے جانا۔ یہ جتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل فتنوں کے زمانے میں بے دینی کی جب آگ لگی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کا معمولی باتوں پر قتل و قتال کر رہے ہیں، اس وقت آدمی کا ان سب فتنوں سے بچا کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا اتنی بڑی چیز ہے، اس کو ہم معمولی چیز نہ سمجھیں۔ عن الزبیر ابن عدی رضی اللہ عنہ قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ اشر منہ حتی تلقوا ربکم سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ زبیر بن عدی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے حجاج کی طرف سے ہونے والے مظالم کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا ان مظالم اور مصائب پر صبر کرو اور یقین کرو کہ جو زمانہ بھی تم پر آئے گا اس کے بعد کا زمانہ اس سے بدتر ہی ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ بات میں نے سنی ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تشریح، اس سلسلے معارف الحدیث میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر عطا فرمائی۔ وہ حضور کی وفات کے بعد تقریباً 80 سال حیات رہے۔ کتنے سال زندہ رہے بھائی؟ 80 سال زندہ رہے حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ بصرہ میں قیام رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بنی امیہ کا جو دور ہے اس میں حجاج ثقفی کا ظلم اور اس کی سفاکی ضرب المثل ہے۔ زبیر بن عدی تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے حجاج کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ صبر و تحمل سے کرو، آگے اس سے بھی زیادہ برا زمانہ آنے والا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والا زمانہ پہلے سے بدتر ہی ہوگا۔ ہم بھی جس زمانے میں ہیں نا، غنیمت جاننا، ابھی اتنے بدتر حالات نہیں ہیں جو آگے ہونے والے ہیں۔ جتنے بھی گنے چنے رہ گئے ہیں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے۔ اسی واسطے کسی نے کسی بزرگ سے کہا کہ اب کہاں رہے صاحب وہ بزرگاں، چلر لوگاں رہ گئے، تو بولے کہ چلروں کی قدر کر لو، چلرا بھی نہیں ملیں گے ایک وقت ہی نا، ہاں یہ چلرا بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس واسطے قدر کر لینا، اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو اچھے ہی زمانے میں رکھے سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ بعد اور فتنے آنے والے ہیں، ایسے بھیانک فتنے آنے والے ہیں کہ اب سنے تو دل دہل جانا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ تابعی کو تسلی دے رہی، ہم تو اتنے خطرناک زمانے میں نہیں ہیں، بعد والا زمانہ اور خطرناک ہوگا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہر بعد آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بدتر ہوگا، تو بعد کے زمانے کے حساب سے ہم تو اچھے ہی زمانے میں ہیں نا، یہ مطلب ہے۔ اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حجاج کے بعد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی آیا، ان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں اچھے اچھے عادل و صالح سلاطین اور حکمران ہوئے ہیں، پھر حضور کے اس ارشاد کی کیا توجیہ ہوگی کہ بعد کا ہر زمانہ پہلے سے بدترین ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا تعلق صرف حکومت اور ارباب حکومت سے نہیں ہے، بلکہ عام امت کے عمومی احوال کے لحاظ سے آپ نے فرمایا ہے کہ بعد کا زمانہ پہلے سے بدتر ہی ہوگا،
اور اس میں کوئی شبہ نہیں، مشاہدہ ہے۔ حجاج بلا شبہ ویسا ہی تھا جیسا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکمران طبقے میں اس وقت اور بھی لوگ تھے جن میں شر و فساد تھا، لیکن امت میں اس وقت بھی اچھی خاصی تعداد صحابہ کرام کی موجود تھی۔ اکابر تابعین جو امت میں صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل ہیں، بڑی تعداد میں تھے۔ عوام مؤمنین میں بھی صلاح و تقویٰ تھا۔ بعد کا ہر دور مجموعی لحاظ سے اس کے مقابلے میں یقیناً بدتر ہی رہا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ماضی اور مستقبل میں یہی تناسب رہا ہے، اور اپنی زندگی میں تو آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا زمانہ فساد فتنے بڑھتے ہی جائیں گے۔ عن سفینۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الخلافۃ 30 سنة ثم يكون ملکا ثم يقول سفینہ امسک خلافت ابی بکر 2 وخلافت عمر 10 وعثمان 12 وعلی 6 رواہ احمد والترمذی وابو داؤد۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ خلافت بس 30 سال تک ہے، اس کے بعد ہو جائے گی بادشاہت۔ پھر کہتے ہیں سفینہ شمار کرو خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 2 سال، اور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 12 سال، اور حضرت علی کی 6 سال۔ تشریح: حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت یعنی ٹھیک ٹھیک میرے طریقے پر اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے پر میری نیابت میں دین کی دعوت و خدمت اور نظام حکومت کا کام، جس کا مختصر معروف عنوان خلافت راشدہ ہے، بس 30 سال تک چلے گا۔ اس کے بعد نظام حکومت بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حقیقت منکشف فرما دی تھی۔ آپ نے مختلف موقعوں پر اس کا اظہار فرمایا اور امت کو اس کے بارے میں آگاہی دی۔ مختلف صحابہ کرام سے اس سلسلے کے آپ کے ارشادات مروی ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمانے کے ساتھ اس کا حساب بھی بتلایا، لیکن اس کو تقریبی یعنی موٹا حساب سمجھنا چاہیے۔ تحقیقی حساب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 2 سال 4 مہینے ہے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ذو النورین کی خلافت کی مدت چند دن کم 12 سال ہے۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 مہینے ہے۔ ان کی جو میزان 29 سال 7 مہینے ہوتی ہے۔ پورا جملہ اگر کرے اپن تفصیلی طور پر باریک اعتبار سے مہینوں کے اعتبار سے تو کتنے ہو رہے ہیں؟ 29 سال 7 مہینے۔ ان کے ساتھ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت کی مدت قریباً 5 ماہ جوڑ لی جائے تو پورے 30 سال ہو جاتے ہیں۔ یہی 30 سال خلافت راشدہ کے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نظام حکومت بادشاہت میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں آپ کی نبوت کی کھلی دلیلیں بھی ہیں اور ان میں امت کو آگاہی بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا، ایسے احادیث سننے پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جانا اور تازہ ہو جانا۔ کیسی کیسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اور اللہ آپ کی ایک ایک بات کی تصدیق فرماتی۔ ایک ایک بات جیسے آپ نے فرمائی ویسے آج تک ہوئی اور قیامت تک ہوں گی، ذرہ برابر اس میں فرق ہونے والا نہیں۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ الا حدث به حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ
قد علمہ اصحاب ہؤلاء وانہ لیکون منہ الشیء قد نسیتہ فاراہ فاذکرہ کما یذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عنہ ثم اذا رآہ عرفہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وعظ و بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس بیان میں آپ نے نہیں چھوڑی کوئی چیز جو ہوگی قیامت تک، مگر آپ نے اس کو بیان فرمایا، ہر بات ارشاد فرما دی کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس کو یاد رکھا جس نے یاد رکھا، اور اس کو بھول گیا جو بھول گیا۔ میرے ان ساتھیوں کو بھی اس کا علم ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ کے اس بیان کی کوئی چیز میں بھولے ہوئے ہوتا ہوں، پھر اس کو ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو وہ مجھے یاد آ جاتی، بات چیزیں ذہن سے نکل جاتی، لیکن جیسے ہی میں دیکھتا رہا یہ بات تو حضور نے ارشاد فرمائی تھی، ایسا یاد آ جاتا۔ جس طرح ایک آدمی دوسرے کسی آدمی کے چہرے کو بھول جاتا ہے، جب وہ اس سے غائب ہو جائے پھر جب اس کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، اور بھولا ہوا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ اب ہر وقت ذہن میں تو سب کے چہرے نہیں رہتے نا بھائی، دیکھ ارے آپ کو فلان جگہ دیکھا تھا، میں فلانی جگہ پہ اپنی ملاقات ہوئی تھی، جیسے دیکھنے کے بعد یاد آتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات ارشاد فرما دیے، بعض باتیں میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن جب وہ بات پیش آتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے، ارے یہ بات تو حضور نے ارشاد فرمائی، یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے متعدد صحابہ اکرام سے بھی یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بہت طویل بیان فرمایا۔ عام طور پہ آپ طویل بیان نہیں کرتے، مختصر کرتے تھے، لیکن ایک دن طویل بیان فرمایا جس میں آپ نے قیامت تک ہونے والے واقعات و حوادث کا ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے غیر معمولی حوادث و واقعات اور ایسے اہم فتنوں کا ذکر فرمایا جن کے بارے میں امت کو آگاہی دینا آپ نے ضروری سمجھا۔ یہی آپ کے منصب نبوت کا تقاضا اور آپ کے شایان شان تھا۔ لیکن وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے آفرینش عالم سے قیامت تک زمین و آسمان کی ساری کائنات اور تمام مخلوقات کا ذرے ذرے اور پتے پتے کا علم کلی محیط حاصل تھا، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث اور اس مضمون کی دوسری حدیثوں سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیان میں ان کی اصطلاح کے مطابق تمام ما کان و ما یکون بیان فرمایا تھا۔ ما کان ما یکون جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، ما کان ما یکون بولتے، یعنی روئے زمین کے سارے ملکوں، ہندوستان، ایران، افغانستان، چین، جاپان، امریکہ، افریقہ، انگلینڈ، فرانس، ترکی، روس وغیرہ وغیرہ، دنیا کے تمام ملکوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں، حیوانوں، چرندوں، پرندوں، چونٹیوں، مکھیوں، مچھروں، کیڑے مکوڑوں اور سمندر میں پیدا ہونے والی مخلوقات کے سبھی تمام حالات آپ نے بیان فرمائے تھے کہ یہ سب بھی ما کان و ما یکون میں شامل ہے۔ تو اچھا سمجھو بھائی، یہ غلط عقیدہ ہے کہ آپ یہی ہے سمجھ لیں گے، بعد میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے مختلف زبانوں میں جو خبریں اور جو گانا بجانا نشر ہوتا ہے، اور مختلف ملکوں کے ہزاروں اخبارات میں مختلف زبانوں میں جو کچھ چھپتا رہا ہے اور چھپتا ہے اور قیامت تک چھپے گا، وہ سب بھی آپ نے مسجد نبوی کے اس خطبے میں صحابہ اکرام کو بتلایا تھا، کیونکہ یہ سب بھی ما کان و ما یکون میں داخل ہیں۔ جس آدمی کو اللہ نے ذرہ برابر بھی عقل دی ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ حدیث کا یہ مطلب بیان کرنا اور ایسا دعویٰ کرنا کس قدر جاہلانہ اور احمقانہ بات ہے۔ مگر اب اخلاق اتنے کم ہو گئے لوگوں کے، اتنی جاہلانہ بات بھی نہیں سمجھ رہے اور سر دھن رہی ایسے باتیں سن کے۔ ذرری بھی عقل ہے، اللہ نے عقل سلیم دی ہے تو سمجھ میں آتا، بول رہے حضرت، خود سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس واسطے میں صحیح بات کو توجہ سے، دھیان سے، غور سے سننا تو سمجھ میں آتی بات، ورنہ ان کی بات سن لیے بس وہی صحیح سمجھ لیتے۔ کیا بولتے حضور کو؟ عالم الغیب، سب علم تھا کہتے آپ، پہلے کا، بعد کا، قیامت تک۔ بھائی قیامت تک کے حالات بتائے، وہ تو پورے حالات بتائیے ہر چیز کے، خود سمجھ میں آنے والی بات ہے نا۔ چرند کے، پرند کے، بری مخلوق، بحری مخلوق، فضائی مخلوق، کیا کیا اخباروں میں چھپ رہا، قیامت تک چھپیں گا، وہ سب خبریں سنائیں، سمجھنے والی بات ہے نا۔ ابھی اتنی بات تو عقل سے بھی سمجھ میں آتی نا، مگر عقلہ مارے گئے تو نہیں سمجھ میں آتی۔
اور ایسے بدعقیدگی میں آدمی مبتلا ہو جاتا کہ اللہ کے جو مخصوص صفات ہیں وہ غیر اللہ میں ثابت کر کے شرک کا مرتکب ہوتا. اللہ کے مخصوص صفات کو کسی بھی غیر اللہ میں ثابت کرنے کی ہم کو گنجائش نہیں ہے، ورنہ شرک کا ارتکاب ہوتا. ہمارے دادا پیر حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو بڑے آسان انداز میں سمجھاتے تھے. نقل کر دے رہا میں، حضرت سے بھی ہم سنے کئی مرتبہ. ایک اللہ کے صفات، ایک بندوں کے صفات. ہمارے بھی کچھ صفات ہیں ناقص ہیں، مگر صفات ناقصہ، اللہ کے صفات کاملہ. اللہ کی کوئی صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی بندے میں، کسی مخلوق میں ثابت کرنا شرک ہے، اور مخلوق کی کوئی ناقص صفت اللہ میں ثابت کرنا کفر ہے. اللہ کی صفات اللہ کی حد تک رکھنا، بندوں کے صفات مخلوق کی صفات مخلوق کی حد تک رکھنا توحید ہے، یہ بولتے تھے. تو اپنے کو جاننا کیا صفات کمالیہ ہے اللہ کی. تو یہ بھی ایک اللہ کی خاص صفت ہے کہ عالم الغیب سوائے اللہ کی کوئی نہیں. مگر اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب بولتے ہیں، اللہ کے رسول کی جانب بھی صفت کو منسوب کرتے. تو حضرت اس کی تشریح کر رہے ہیں اور بولے ایسی بات نہیں ہے، غلط ہے یہ بات. یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضور عالم الغیب تھے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. پوری امت متفق ہے کہ سب سے زیادہ علوم اللہ کے رسول کو دیے گئے، اولین آخرین میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا جتنا آپ کو دیا گیا، مگر آپ عالم الغیب تھے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں، غلط عقیدہ ہے. اس کے علاوہ اس سلسلے میں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ان لوگوں کے دعوے کے مطابق تمام ما کان و ما یکون اور ہر طرح کے جزئی حوادث و واقعات بیان فرمائے تھے، تو اس کا تو ضرور ہی ذکر فرمایا ہوگا کہ میرے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور ان کے زمانے خلافت میں یہ ہوگا، ان کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب، اور ان کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان ہوں گے، اور ان کے دور میں اور اس کے بعد یہ واقعات پیش آئیں گے. تو اگر حضور نے اس خطبے میں جمی ما کان و ما یکون اور اس سلسلے میں سب بھی بیان فرما دیا تھا، تو حضور کی وفات کے بعد انتخاب خلیفہ کے سلسلے میں کسی غور و فکر اور کسی مشاورت کی ضرورت نہ ہوتی، اور سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا کچھ بھی نہ ہوتا. سمجھ رہے نا میں سب؟ ہر شخص کو یاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی روز پہلے تو فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے. اسی طرح حضرت عمر کی شہادت کے بعد انتخاب خلیفہ کے سلسلے میں کسی غور و فکر اور کسی مشاورت کی ضرورت نہ ہوتی. حضور فرما دیا بات کرتے مشاورت صحابہ، یہ بھی بیان کرتے نا. ابھی یہ تو اہم مسئلہ ہے نا. پرندوں کے بارے میں بیان کر دیے، مچھلیوں کے بارے میں بیان کر دیے، مکھیوں کے بارے میں بیان کر دیے، مچھروں کے بارے میں بیان کر دیے، خلافت کے بارے میں نہیں بیان کرتے. سوچ کے دیکھو، آپ عقل استعمال کرو. خود حضرت عمر کو ان 6 حضرات کو جن کے سپرد آپ نے انتخاب خلیفہ کا مسئلہ فرمایا تھا ضرور یاد ہوتا کہ حضور نے بتلا دیا تھا کہ عمر بن خطاب کے بعد میرے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان ہوں گے. یہ سب حضرات اس وقت امت میں سب سے افضل سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے. اگر یہ کہا جائے کہ حضور نے اس خطبے میں بیان تو یہ سب فرما دیا تھا، لیکن یہ سب اس کو بھول گئے. ایک بات یہ بھی بول سکتے، بھول گئے تھے وہ صحابہ، ایسے پوڑیاں چھوڑ دیتے، بعض سوال کرتے، بیوقوف بنا دیتے. اب پبلک بیوقوف بن جاتی، عوام کل انعام، عوام کا کیا ہے. تو دین کی کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں رہتی. بہت سے باتیں بھول گئے ہو تو پھر دین کی کوئی بات قابل اعتبار رہتی. امت کو سارا دین صحابہ کرام ہی کے ذریعے اور انہی کی نقل و روایت سے ملا ہے. جب ان کے درجے اول کے حضرات سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ خود انہی سے متعلق حضور کی فرمائی ہوئی اتنی اہم باتوں کو بھول گئے اور کسی ایک کو بھی حضور کا وہ بیان یاد نہیں رہا، تو ان کی نقل و روایت پر قطعاً اعتبار نہیں کیا جا سکتا. حدیث کے کسی راوی کے متعلق بھی ثابت ہو جائے کہ وہ ایسا بھولنے والا تھا تو محدثین اس کی کسی بھی روایت کا اعتبار نہیں کرتے. وہ روایت میں ساقط الاعتبار اور ناقابل اعتماد قرار دے دیا جاتا ہے. بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث اور اس مضمون کی دوسری حدیثوں کی بنا پر ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ حضور نے مسجد نبوی کے اپنے اس بیان اور خطبے میں ان کی اصطلاح کے مطابق جمیع ما کان و ما یکون بیان فرمایا تھا،
مذکورہ بالا وجوہ سے انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ دعویٰ ہے۔ ان سب حدیثوں کا مطلب وہ مفاد صرف یہ ہے کہ آپ نے اس بیان اور اس خطبے میں قیامت تک واقع ہونے والے ان غیر معمولی واقعات و حوادث اور ان اہم فتنوں کا بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمائے تھے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کو جو علوم ملے اللہ کے بتانے سے ملے، ذاتی طور پہ آپ کو نہیں معلوم تھا، اللہ جو بتایا وہ معلوم ہے آپ کو، اور ان کے بارے میں امت کو آگاہی دینا آپ نے ضروری سمجھا۔ یہی منصب نبوت کا تقاضا اور آپ کی شایان شان ہے۔ آگے ابھی سمجھ میں سب کے اس واسطے ذرا ایسے جاہلانہ احمقانہ خیالات سے اپنے آپ کو بچانا۔